الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ چند جمعوں سے قبل سورۃ الفاتحہ کی تفسیر اور ترجمے کا بیان چل رہا تھا اور درمیان میں ذی الحجہ کے مسائل، پھر محرم کے، پھر سفر کے مسائل کا بیان تھا، اور جو موقع مناسبت کی بات ہوتی ہے تو کبھی جمعے کا موضوع اس موقع کے اعتبار سے کر دیا جاتا ہے۔ تو آج کی نشست میں ہم واپس اسی پرانے مضمون کی طرف جاتے ہیں جو سورۃ الفاتحہ کا کچھ حصہ ہم نے بیان کیا۔ سورۃ الفاتحہ وہ عظیم الشان صورت ہے جس کو قرآن مقدس کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مقدس میں جتنے بھی مضامین اور جتنے بھی احکام اللہ نے بیان فرمائے ہیں ان تمام کے تمام احکام کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے، اور قرآن مقدس میں تمام کی تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ سورۃ الفاتحہ وہ مبارک سورت ہے جس میں اللہ پاک نے تمام کے تمام آسمانی علوم کو جمع فرمایا، تو یہ بات بالکل اپنی جگہ پر درست اور سچ ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورۃ الفاتحہ کا مضمون دیا گیا، مجھ سے پہلے کسی نبی کو سورۃ الفاتحہ نہیں دی گئی۔ قرآن مقدس میں خود سورۃ الحجر میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات عطا فرمائی۔ وہ 7 آیات سورۃ الفاتحہ، والقرآن العظیم، اور عظیم الشان قرآن ہم نے عطا فرمایا۔ اور عظیم الشان قرآن سے مراد سورۃ الفاتحہ ہی ہے، تو سورۃ الفاتحہ کو قرآن عظیم بھی کہا گیا اور 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات بھی کہا جاتا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن، قرآن مجید کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ شمار اس کے اپنی جگہ پر فضائل ہیں۔ آغاز جو ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، بندہ اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، گویا کہ دعا کرنے کا ایک سلیقہ اور طریقہ سمجھایا گیا۔ ساری تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن بڑا ہی مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن جس کی رحمت کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو، کافروں کے ساتھ بھی ہو۔ الرحیم جس کی رحمت خاص کر کے اہل ایمان کے لیے ہے۔ مالک یوم الدین قیامت کے دن کا بھی مالک ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ذاتی اور صفاتی نام استعمال ہوئے ان الفاظ پر، ان ناموں پر غور فرمائیے۔ الحمدللہ لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، رب اللہ کا صفاتی نام ہے، الرحمن الرحیم اللہ کا صفاتی نام ہے، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک یہ بھی اللہ کا صفاتی نام ہے۔ یہ 5 صفات، 5 نام اللہ نے یہاں ذکر فرمائے۔
ایک ذاتی نام اور باقی سارے کے سارے صفاتی نام جب انسان اللہ پاک کو پکارتا ہے کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، قیامت کے دن کا مالک، جب کہا نہایت رحم والا تو خیال آتا ہے اللہ تو مہربان ہے، نہیں گناہ کر لو، جرم کر لو، نافرمانی کر لو، اللہ تو مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ فوری کہا مالک یوم الدین، نہیں، قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ محاسبہ کرے گا، وہ حساب کرے گا، آپ کے اعمال کا بدلہ آپ کو دے گا، اہل ایمان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ، اہل طاعت کو ان کی نیکیوں کا بدلہ، اور اہل کفر اور نافرمانوں کو ان کے گناہوں کی سزا ضرور دے گا۔ جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو اب کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کو متوجہ کیا اپنی طرف بندے نے۔ اب بندہ کہہ رہا، خطاب کر کے اللہ سے کہہ رہا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے وہ ذات جو اللہ بھی ہے، جو رب بھی ہے، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو مالک یوم الدین بھی ہے، جو تمام کی تمام ان صفات کی حامل ذات ہے، اے وہ ذات ایاک نعبد، میں صرف تیری ہی بندگی کرتا ہوں، میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ اب میں عبادت کا مفہوم عرض کرتا ہوں، عبادت کس کو کہتے ہیں، اور پھر میں بھی آپ بھی ہم سب دیکھیں، ہم اللہ کے سامنے ہر نماز میں یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ آج ہم اپنی عبادت کو جانچتے ہیں کہ ہماری عبادت کس درجے کی ہے، عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور ہماری اس طرح کی عبادت ہے جو مقصود اور مطلوب ہے۔ تو عبادت کے متعلق یہ ذہن نشین فرما لیجیے، تفسیر بیضاوی میں علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، عبادت کہا جاتا ہے حد درجے کی تعظیم کسی کے لیے بجا لانا، کسی کے لیے حد درجے کی تعظیم کا اظہار کرنا، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ کیا معنی تعظیم کا؟ یعنی کسی ذات کے سامنے اپنے سارے مال کو، اپنی جان کو، اپنی عزت کو، اپنا سب کچھ اس پر نچھاور اور قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا، اندر یہ جذبہ موجود ہو، اور اس جذبے کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی پیشانی لا کے سامنے ٹیک دے، اس جذبے کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے مال میں سے کچھ دے دے اس کی راہ میں کہ یہ سارا تیرا دیا ہوا، جب تو چاہے گا میں سارا قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ کچھ تیرا دیا ہوا مال تیرے راستے میں لگا رہا، اپنی عزت کو اس کے سامنے قربان کر دے، جہاں اس کا حکم آئے، اس کی چاہت آئے، وہاں اپنی خواہش کو پیچھے کر دے، اس کے حکم کو سامنے لے کے آئے، یہ ہے عبادت کا مفہوم اور معنی۔ پھر یہ عبادت انسان کے افعال سے بھی ہے، انسان کے دل سے بھی ہے، دل سے بھی عبادت ہوتی ہے، ظاہری اعمال سے بھی عبادت ہوتی ہے۔ ظاہری اعمال سے عبادت، آنکھ وہ دیکھے جو اس کی منشا ہے، کان وہ سنے جو اس اللہ کی منشا ہے، زبان وہ بولے جو اس مالک کی منشا ہے، اور ہاتھ وہ حرکت کرے جو اس اللہ کی منشا ہے، پیر وہاں حرکت کرے جہاں اس کی منشا ہے۔ یہ ان سب اعضاء کی عبادت ہے۔ سارے کے سارے اعضاء کو اللہ کی مرضی پر صرف کرنا اور خرچ کرنا انتہائی تذلل اور عاجزی کے ساتھ، اس کا نام ہے عبادت۔ اور یہ صرف اور صرف کائنات میں صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، یہ عبادت صرف اسی کی ہو سکتی ہے۔ کوئی اور کائنات میں ان صفات کا حامل نہیں ہے، جو اللہ بھی ہو، جو رب بھی ہو، جو رحمان بھی ہو، جو رحیم بھی ہو، جو مالک یوم الدین بھی ہو، کوئی بھی اللہ کے سوا ان صفات کا حامل نہیں ہے جس میں یہ صفات پائی جائیں، اور ہم اپنا سر اس کے سامنے جھکائیں، اپنا ماتھا اس کے سامنے ٹیکیں، اپنا مال اس کے راستے پر پیش کریں، اپنی جان اس کے نام پر نچھاور کریں، اپنی عزت اس کے اوپر نچھاور کر دیں۔ یہ کوئی ذات نہیں ہے، صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔
یہ جذبہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اگر یہ جذبہ آدمی کسی اور کے لیے اختیار کرتا ہے اسی کا نام شرک. یہ پیشانی اللہ کے سوا کوئی اور جھکتی ہے اسی کا نام شرک ہے. یہ مال، یہ نظر و نیاز اللہ کے سوا کسی اور کے راہ پر جا کر خرچ کرتا ہے کسی اور کی خوشنودی کے لیے اسی کا نام شرک ہے. اللہ کا جو مقام دینا چاہیے تھا وہ مقام اپنے نفس کو دیا، اپنی خواہش کو دیا، تو اس نے اپنی خواہش کو معبود بنایا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے ایسے شخص کو دیکھا، قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ الجاثیہ کے اندر، ایسے شخص کو آپ نے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو رب بنا لیا، جس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا، کہ جو نفس نے چاہا اس کے پیچھے سب کچھ لگا دیا، اپنی خواہش پر عزت لٹا دی، مال لٹا دیا، بیوی بچوں کو قربان کرتا ہے، ماں باپ کو قربان کر دیتا ہے. کس کی خاطر؟ اندر سے اٹھنے والی چاہت کے خاطر، نفسانی خواہش کے خاطر سب کچھ قربان کر دیتا ہے. تو اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کس کو؟ نفس کو. نفس کو. اسی کا نام شرک ہے. ہم دیکھیں، ہم روزانہ اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تو پھر کیا کر رہے ہیں ہم؟ اب 4 باتیں اور ذہن نشین کریں، پھر آپ کو اپنی بندگی اور شرک سمجھ میں آ جائے گا کہ کہیں ہماری زندگی میں شرک تو نہیں ہے. 4 باتیں ذہن نشین کریں. اللہ تبارک و تعالی واجب الوجود ذات ہے. اس کا اقرار دنیا کے تمام مذاہب اور سب لوگ کرتے ہیں. کافر بھی اس کا اقرار کرتا ہے. واجب الوجود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی وہ ذات ہے جو از خود ہے، جس پر کوئی فنا نہیں ہے، جس کی نہ اول ہے نہ اس کی انتہا ہے. اللہ کے علاوہ باقی جتنی بھی ذاتیں ہیں، جو کچھ بھی ہیں، ملائکہ، انبیاء، انسان، آسمان، زمین، کرسی، عرش، یہ سب کے سب ان سب پر فنا ہے. یہ ایک وقت تھا یہ نہیں تھے، وجود میں آئے، اور ایک وقت ہوگا یہ نہیں ہوں گے. ان کو وجود اللہ نے بخشا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا وجود اپنا ذاتی ہے، اس کو کسی نے کوئی وجود نہیں بخشا. تو اللہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کا وجود اپنا ذاتی ہے. آپ کے پاس مال ہے، کہتے ہیں یہ میرا ذاتی مال ہے، کوئی ذاتی نہیں. یہ انسان کا دھوکہ ہے. آدمی کہتا ہے یہ میری جان ہے، ذاتی جان ہے، کوئی نہیں. یہ اللہ پاک کی. اگر اپنا ذاتی مال ہوتا تو آدمی اس کو فنا نہ ہونے دیتا. حالانکہ مال کے ختم ہونے میں انسان بے بس ہے، جان کے ختم ہونے میں، موت کے آنے میں انسان بے بس ہے. پتہ چلا اپنے جسم کا یہ مالک نہیں ہے، اپنے مال کا مالک نہیں ہے. اللہ نے اس کو یہ سب کچھ دیا ہے تصرف کے لیے، استعمال کے لیے اللہ پاک نے یہ دیا. کائنات میں حقیقی وجود صرف اور صرف اللہ کی ذات عالی کا ہے. یہ نظریہ، یہ عقیدہ رکھنا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس عقیدے کے اندر تمام کے تمام ادیان اور مذاہب اتفاق رکھتے ہیں، اور سب کے سب اس بات کو مانتے ہیں کہ کائنات میں اصل وجود اللہ کا ہے، باقی سارے کے سارے وجود ان پر عدم ہے، وہ فنا ہونے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں. دوسرا نظریہ، اللہ ہی خالق ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہی. دنیا کے کافر جو اسلام کو نہیں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یہاں تک کہ عرب کے مشرکین جو تورات انجیل کو نہیں جانتے تھے، آسمانی علوم سے بالکل نہ بلد نہ واقف تھے، ان سے پوچھا جاتا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں کو اور زمینوں کو اور یہ ساری کائنات کو کس نے بنایا، تو یقیناً وہ بولتے ہیں اللہ نے بنایا ہے. تو خالق ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، خالق اللہ ہی ہے، سب مانتے ہیں. تو اللہ کا واجب الوجود ہونا کہ اللہ کا وجود اصل ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ وہ ذات جس کی ابتدا بھی نہیں، جس کی انتہا بھی نہیں، جس پر زوال نہیں، جس پر فنا نہیں، جس پر عدم نہیں، یہ نظریہ. اور نمبر 2 اللہ کا خالق ہونا، یہ نظریے 2 ہر آدمی مانتا ہے. اب 2 چیزیں ہیں جس میں آدمی شرک میں مبتلا ہوتا ہے، وہ سے نشین فرمائیے. 2 چیزیں.
ان میں انسان جا کے شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک تو مدبر ہونا، کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے، چیزوں کے اندر اثرات، تاثیریں جو اللہ پاک نے رکھی ہے، تدبیر، اس میں انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مومن کا نظریہ یہ ہونا چاہیے، مسلمان کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ اس کائنات کے نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہی ہے۔ یہاں جس چیز کے اندر کوئی بھی اثر موجود ہے وہ اثر اس کا اپنا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رکھا ہوا اثر ہے، اللہ نے اس میں اثر رکھا ہے۔ یہ گزشتہ جمعے میں نے بیان کیا تھا، مثال کے طور پر سفر کے مہینے کو لوگ نحوست والا سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر نحوست کا اثر ہے، فلاں جگہ میں نحوست کا اثر ہے، فلاں ستارہ فلاں منزل اور فلاں برج پر پہنچے گا تو یہ ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ تدبیر ہے، اس کو کہتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض۔ یہ بھی سارے کے سارے نظام اللہ ہی انجام دیتا ہے، جو اللہ خالق بھی ہے اور جو اللہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا بھی ہے اور جو ساری کائنات کا مالک بھی ہے، وہی اللہ یہ سارے انتظام بھی وہی کرتا ہے۔ کیا اس انتظام میں اس نے کوئی چھوٹا سا اختیار کسی کو دیا ہوا ہے؟ چلو مان لیتے ہیں شاید اس نے چھوٹا سا کوئی اختیار کسی فرشتے کو دے رکھا ہو، کسی نبی کو کوئی اختیار دے رکھا ہو، چلو بیٹے دینے کا اختیار اس نے فلاں شخص کو دے رکھا ہے، بیٹیاں عطا کرنے کا اختیار اس نے فلاں، بخشش کرنے کا اختیار اس نے فلاں کو دے رکھا ہے۔ یاد رکھیے گا قرآن مجید کہہ رہا ہے نہیں، یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں سونپا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ تمہارا پروردگار جس طرح سے پیدا کرنے میں، کائنات کو بنانے میں اکیلا ہے، اسی طرح سے اختیار میں بھی صرف وہی اکیلا ہے۔ اختیار اس نے اپنے پاس رکھے۔ اتنی خوبصورت مثالیں دے کے سمجھایا قرآن میں۔ یہ باتیں میں قرآن کی کہہ رہا ہوں۔ ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم۔ اچھا بھلا تم یہ تو بتاؤ کہ ایک آپ ہیں اور ایک آپ کا ملازم ہے، زر خرید غلام ہے جس پر آپ خرچ کرتے ہیں، جس کو آپ نے اجرت پر رکھا ہوا ہے، آپ نے ایک بہت بڑا کاروبار کھولا ہے اور اس کاروبار میں آپ نے ایک شخص کو ملازم رکھا ہے، تو پہلے یہ بتاؤ کہ آپ جو وہاں سارا مال خرچ کرنے والے ہو، ساری صلاحیتیں لگانے والے ہو، کیا آپ چاہو گے کہ آپ کا ملازم آپ کے تمام معاملات میں برابر کا شریک ہو جائے؟ وہ آپ کے اس کارخانے میں اور آپ کی اس فیکٹری میں، آپ کے اس کاروبار میں اس طرح سے شریک ہو جیسا کہ آپ کا ایک وہ آدمی شریک ہے جس نے آپ کے ساتھ مال لگایا ہے؟ یقیناً تم اپنے ملازم کو، تم اپنے غلام کو، تم اپنے ماتحت کو اپنے ساتھ شریک نہیں تصور کرو گے، تو پھر اللہ پاک جو اس پوری کائنات کا بنانے والا ہے، جس اس رب نے اس کائنات کو اکیلے میں بنایا، کیا وہ رب اس کائنات کا اختیار کسی اور کو دے گا؟ تو یہ اس طرح سے سمجھایا کہ اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ کوئی اختیار نہیں ہے کسی کے پاس۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ نے بہت مقام عطا فرمایا۔ اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا مقام کس کا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے درخواست کرتے ہیں، اللہ کے سامنے مناجات پیش کرتے ہیں، اللہ کے عاجزی انکساری کے ساتھ آپ علیہ کر اللہ سے مانگتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا اختیار نہیں دیا کہ جو چاہے کائنات میں کروا لیں، یہ اختیار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں۔ آپ کہہ دیجئے مجھے نہیں معلوم کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کل تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کا اختیار اللہ نے مجھے نہیں دیا ہے، یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ نے فرمایا میں میدان محشر میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا
اور سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام موجود ہوں گے. سب لوگ آدم کے پاس جائیں گے, آپ درخواست کریں حساب شروع ہو جائے, وہ کہیں گے میں نہیں کر سکتا. نوح علیہ السلام کے پاس, وہ کہیں گے نہیں. ابراہیم علیہ السلام معذرت پیش فرمائیں گے, موسیٰ علیہ السلام معذرت پیش فرمائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یہ سفارش وہ کر سکتے ہیں, سفارش کر سکتے ہیں, سفارش, جبر نہیں, سفارش. پھر آپ نے فرمایا میرے پاس آئیں گے, میں مجھے نہیں معلوم اس وقت کہ وہ کیا کلمات ہوں گے جو اس وقت اللہ مجھے عطا کرے گا, میں وہ اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات کہوں گا, اور پھر اللہ پاک فرمائیں گے ارفع راسک, اب سر اٹھا لیجیے, اشفع تشفع, سفارش کیجئے, آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. سفارش کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اختیار نہیں ہے. تو میرا عزیز دوستو بزرگوں, یہاں انسان کا ایمان تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے. آدمی کسی بزرگ کے پاس کوئی دیکھتا ہے, اس کی دعا قبول ہو گئی, شاید اس کے پاس کوئی اختیار ہے. کسی قبر کے پاس جا کے کچھ مانگتا ہے, منت مانگتا ہے, کوئی کام پورا ہو گیا, آدمی سمجھتا ہے اس کے پاس کوئی اختیار ہے. نہیں, اللہ نے اسے بھی اختیار نہیں دیا. جبریل کو نہیں اختیار دیا, میکائیل و اسرافیل ملک الموت کو نہیں اختیار دیا. یہ سب کے سب اختیارات اللہ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھے. جب چاہے گا, جس کی موت چاہے گا وہ موت دے گا, جس کو زندگی دے گا وہ زندگی دے گا, جس کو روزی کرے گا کوئی روزی ہٹا نہیں سکتا, جس کو نہ ملے گا وہ فیصلہ کرے گا, کوئی دے نہیں سکتا. یہ مومن کا نظریہ ہے. اچھا, پھر میں کاروبار کیوں کرتا ہوں, میں ملازمت کیوں اختیار کرتا ہوں, روزی تو اللہ نے دینی ہے. مومن کا یہ نظریہ ہے کہ روزی رساں اللہ ہے, رازق تو مالک ہے, لیکن اسی اللہ نے مجھے اس ذریعے کو اختیار کرنے کا حکم دیا, اس لیے بھی اختیار کرتا ہوں. کافر کا نظریہ ہے, وہ اس ملازمت کو, اس کاروبار کو اور اس پیشے کو وہ مؤثر حقیقی سمجھتا ہے. وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہی میرا کھانے کا ذریعہ ہے, جبکہ مومن کہتا ہے میرے کھانے کا ذریعہ اللہ ہے, رزاق میرا اللہ ہے, رازق میرا اللہ ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اس رزق کے معاملے کو اتنا اللہ نے قرآن میں پھیر پھیر کر بیان فرمایا. کہا زمین میں ہر چلنے والا چوپایا, کیڑا, ہر زمین پر چلنے والا رینگنے والا کیڑا, زمین کی تہوں کے اندر کیڑے, سمندروں میں مچھلیاں, فضاؤں میں پرندے, ہر مخلوق کا رازق, رزق دینے والا اللہ ہے. افسوس یہ ہے کہ آج انسان کا اللہ پر رزق کے معاملے میں وہ بھروسہ نہیں ہے جو پرندوں کا بھروسہ ہے. پرندہ ایک چھوٹی مخلوق ہے, اس کو عقل اللہ نے وہ نہیں دی, وہ شعور نہیں عطا فرمایا جو انسان کو. لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم. اپنے ساتھ کتنے جانور اور روزی لیے پھرتے ہیں, اور روزیوں کا اسٹاک اپنے پاس کرتے ہیں, اپنے پاس روزیوں کو جمع کرتے پھرتے ہیں. نہیں, اللہ یرزقها وإیاکم, اللہ تمہیں بھی کھلاتا ہے, اللہ انہیں بھی کھلاتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, سننے والا ہے. جب اس سے کوئی روزی مانگتا ہے وہ سنتا ہے. سبحان اللہ, ایک روزی مانگنے کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہے, بڑا پیارا. ویسے جب بھی اللہ سے مانگو, اللہ پاک روزی عطا کرنے والا ہے, مانگنے میں کمی ہے, مانگتا نہیں ہے بندہ. لیکن رات کے آخری حصے میں حدیث میں آتا ہے اللہ پاک اپنی شان کے مطابق بندوں سے یوں ارشاد فرماتا ہے, سوالی کوئی ہے, سوالی کوئی سوال کرنے والا ہے جس کے سوال کو پورا کروں, کوئی ہے روزی مانگنے والا جس کو روزی عطا کروں. یہ کب کی بات, یہ رات کے آخری حصے میں ایسا ہوتا ہے. اب یہ روزی سویا ہوا ہے, یہ روزی چاہتا تو ہے فجر کی نماز بھی قضا کرتا ہے, یہ روزی چاہتا تو ہے ظہر کی نماز بھی تباہ کرتا ہے, روزی چاہتا تو ہے عصر کی نماز بھی برباد کر دیتا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا من فاتہ عصر, جس کی عصر فوت ہو گئی, عصر رہ گئی, ایسا ہے اس کا جان ہو گیا. کتنا بڑا نقصان. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں, اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
رزق رازق اللہ ہے، رزق رساں روزی دینے والا اللہ ہے۔ اور چوتھی جو چیز ہے جہاں انسان گڑبڑ کر دیتا ہے وہ ہے عبادت، وہ ہے عبادت۔ شرک فی الوجود، اللہ کے وجود میں شرک کرنا، اور شرک فی الخلق، اللہ کی مخلوق، اللہ کے پیدا کرنے میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یہ پہلی دو چیزیں ہیں، ان میں کوئی لوگ نہیں شریک ٹھہراتے اللہ کے ساتھ۔ لیکن جو دوسری چیزیں ہیں، شرک فی التدبیر اور شرک فی العبادت، یعنی تدبیر کے اندر اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور عبادت میں بھی اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ عبادت میں کیسے؟ ایک آدمی نماز پڑھنے لگا ہے، صدقہ دینے لگا ہے، اچھی بات ہے۔ صدقہ کس کے لیے جی؟ اللہ کے لیے۔ نماز کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب کسی نے نماز پڑھتے دیکھ لیا، نماز کو اور اچھا بنانا شروع کر دیا، تلاوت کر رہا ہے، کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب قرآن پڑھتے پڑھتے نے دیکھ لیا، دل میں خیال آیا ذرا اور اچھا کر کے پڑھوں، پتہ چلے کہ یہ اچھا پڑھنے والا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا۔ اس نے مال خرچ کرتے ہوئے اندر شیطان، یہ شیطان یہاں وسوسہ ڈالے گا، جیب سے نکال ذرا دکھا کے خرچ کر، پتہ چلے 1000 کا نوٹ دے رہا ہے، پتہ تو چلے 5000 کا نوٹ دے رہا ہے، پتہ تو چلے۔ اور جب 100 روپے کا ہوتا ہے تو یوں ہی کر کے دے دیتا ہے، کم ہوتا ہے تو نہ پتہ چلے، بڑا نوٹ ہوتا ہے تو پتہ چلے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ عبادت کے اندر اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کر رہا ہے۔ اور کبھی خرچ کرتا ہے، تنہائی میں خرچ کیا، سنیے گا، تنہائی میں خرچ کیا، اکیلے میں خرچ کیا، رات کو چھپ کے خرچ کیا، رات کو چھپ کے تہجد کی نماز پڑھی، کسی نے نہیں دیکھا، صبح تذکرہ کرنے لگا، رات کو میں یوں جا رہا تھا، ایک فقیر پیسے میں مشکل، رات کو میں اٹھا تہجد کی نماز میں نے یہ منظر دیکھا۔ اب ایک آدمی کے سامنے اس نے تذکرہ کیا، حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک دو آدمیوں کے سامنے ذکر کرتا ہے، اپنی تنہائی والا عمل جو چھپ کر اس نے کیا تھا وہ 2 آدمیوں کے سامنے، 3 آدمیوں کے سامنے ذکر کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کا عمل لکھا ہوا تھا وہاں کہ صرف اس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے چھپ کر کیا ہے، اب اس کا عمل اس فرشتے اس رجسٹر سے ہٹا کے مٹا کر وہاں لکھ دو جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان دفاتر اور رجسٹروں میں ان لوگوں کے اعمال درج ہیں جنہوں نے سب کے سامنے عمل کیا ہے۔ وہاں سے اٹھا کر عمل ادھر لکھ دیا جاتا ہے۔ اس نے کیا ہے؟ چھپ کر بولو نہیں کیا، سب کے سامنے اس نے کیا ہے۔ اچھا، پھر بھی اس کو سکون نہیں آیا، پھر اور کو ذکر کرنا شروع کر دیا، 2 اور کو بتایا، 4-6 اور کو بتایا، کرتے کرتے چرچا ہو گیا۔ تو پھر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اب اس کا عمل وہاں سے بھی نکالو اور لکھ دو کہ اس نے ریاکاری کے لیے عمل کیا ہے۔ اس نے کس لیے کیا؟ ریاکاری کے لیے۔ اس کی نیت یہ ادھر جو ہے نا، یہ معاملہ یہ اللہ کے ساتھ صاف ہونا چاہیے۔ فرشتہ تو عمل دیکھ کے لکھ لے گا کہ آپ نے نیک عمل کیا ہے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے ایک انسان کا عمل جب اللہ کے پاس پہنچے گا، سبحان اللہ، پہلے آسمان پر عمل پہنچا، فرشتوں نے دیکھا بڑا نورانی عمل ہے، کس کا ہے جی؟ فلاں بن فلان کا ہے۔ چلو پہلے آسمان کے فرشتے استقبال کے ساتھ اور اس عمل کو لے کر دوسرے آسمان تک پہنچتے ہیں، وہاں وہ عمل پہنچتا ہے، کس کا ہے جی؟ فلاں بن فلاں کا عمل ہے، بڑا ہی خوبصورت عمل ہے۔ دوسرے آسمان کے فرشتے وہ بھی ساتھ ہو جاتے ہیں، ہم بھی چلو ساتھ چلتے ہیں، یہ عمل اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ کے چوتھے والے اور 5ویں اور 6ٹھے اور 7ویں، اور جب اللہ کے عرش کے سامنے پھر پہنچتے ہیں، ہر آسمان کے فرشتے اس عمل کے ساتھ گئے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمہیں نہیں معلوم تم نے عمل کے کرنے والے کے دل میں شرک تھا، اس نے میرے لیے نہیں کیا ہے، کسی اور کے لیے کیا، رد کر دو اس کا عمل، واپس کر دو، نہیں قبول۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے میدان محشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا یہ قبول کرتا ہوں، یہ رد کرتا ہوں، یہ رد کرو، یہ قبول کرو، جو صرف اس کی رضا کے لیے ہے وہ قبول ہے۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ عجیب کلمہ ہے، فمن كان يرجو لقاء ربه،
جسے یہ یقین ہے، جو یہ نظریہ رکھتا ہے، جس کے دل میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ اس کو کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ صرف اور صرف میری رضا کے لیے عمل کر کے لائے، وہ نیک عمل کر کے لائے، نیک عمل کر کے لائے۔ نیک عمل بنے گا اخلاص سے، نیک عمل بنے گا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے سوا نیک عمل نہیں بنتا بھائی۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ، وہ جو عمل کر کے لایا ہے اس عمل میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، نہ ٹھہرائے۔ تو یہ شرک اللہ پاک کو ناپسند ہے، اس لیے ان الشرک لظلم عظیم، بڑا ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، شرک نہیں بخشے گا، شرک کے علاوہ جو گناہ چاہے گا بخش دے گا۔ اور شرک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مشرک پر جنت کو بھی حرام کر دیا، اس لیے عبادت کے اندر شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، صرف خالص اللہ کی یہ بندگی پیش کیا کرو۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ جب آدمی دعائے قنوت پڑھتا ہے اس میں بھی آدمی ایک کلمہ کہتا ہے سبحان اللہ، اے اللہ تیرے لیے بندگی کرتا ہوں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اے اللہ جو تیرا نافرمان ہے، تیرا باغی ہے، اے اللہ میری اس کے ساتھ کوئی دوستی نہیں، میں اس کو دور کرتا ہوں، میرا اٹھنا بیٹھنا ایسوں کے ساتھ کوئی نہیں جو تیرا نافرمان ہو، جو تیرا باغی ہو۔ پھر وطر پڑھنے کے بعد پھر رات کو مجلس لگائی اسی نافرمان کے ساتھ، عہد تو کیا ہے اللہ کے سامنے کہ میں نہیں کروں گا، پھر وہی کرتا ہے، پھر وہی کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں کیسے برسیں گی۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا اللہ ہے، لیکن جب ہماری عبادت بھی تو درست ہو تو اپنی عبادتوں کو درست کرو، عبادتوں کے رخ ٹھیک کرو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد، آخری بات عرض کرتا ہوں، فرمایا عبادت اصل میں کہا جاتا ہے بندے اور رب کے درمیان میں جو نسبت ہے یہ نسبت ٹھیک ہو جائے، یہ نسبت بندے کی ٹھیک ہو جائے کہ اللہ اللہ ہے، بندہ اللہ کو اللہ سمجھے، بندہ اللہ کو رب سمجھے، بندہ اللہ کو رحمان اور رحیم سمجھے، بندہ اللہ کو منتقم انتقام لینے والا، بندہ اللہ پاک کو عذاب دینے والا سمجھے۔ تو اللہ کے متعلق جو نظریہ اگر اس نظریے کی کمال تک پہنچ جاتا ہے تو اسی کا نام عبادت ہے، اور یہی بندگی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور عبادت کا تصور لوگوں کے ذہنوں کے اندر بٹھایا ہے، اور آپ مکی صورتوں میں دیکھیں گے یہی بات جا بجا ملے گی، اللہ کا تعارف، اللہ کا تعارف، اللہ کا تعارف، عبادت کا تصور ذہن میں بٹھایا گیا، شرک کو کفر کو اندر سے کھرچ کر صاف کیا گیا۔ پھر اس کے بعد مدینی زندگی کے اندر احکامات کا نزول ہے، نماز بھی آ رہی ہے، زکوٰۃ کے احکام، حج کے احکام، اور بے شمار جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کے احکام۔ لیکن جب بندے کا اللہ سے نسبت ہی درست نہیں ہے، اللہ کے متعلق تصور اور عقیدہ ہی اس کا درست نہیں ہے، تو اس کی بندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنے والا